ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو گرو گردانی کرتا ہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، بھلے کسے باشد کوئی بھی ہو، ہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ شرابی جو ہے اللہ کا دشمن ہے، جی ہاں، یہ جواری اللہ کا دشمن ہے، یہ گناہ کرنے والا اپنا بھی تو دشمن ہے، اللہ کو بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کو تکلیف کون پہنچا سکتا ہے؟ یاد رکھیں حدیث پاک میں آیا، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھے ایذا دی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی، ایذا کہتے ہیں تکلیف کو، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے محترم سے ہمارا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہمارا یقین ہونا چاہیے، جتنا ہم یقین غیروں پہ کرتے ہیں نا اتنا یقین اللہ پہ کریں ہم۔ جی ہاں، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا کہ میں کر دیں گا تیرا کام، اب وہ کہتا ہے میرا کام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ کیوں؟ یار میں ایسے بندے نو کام کے لایا جڑا میں نے پتا وہ کام کر ہی دے گا۔ تو نے اس کو کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی ریکویسٹ پیش کر، یا اللہ میرے کام بگڑے میں سنوار دیا، یا اللہ میری پریشانی آئی ہوئی دور کر دے، یا اللہ بیماری آئی ہوئی دور فرما دے۔ حقیقت بات یہ ہے اس بندے کو بھی جو ہے اس نے بھی تو رب تبارک تعالیٰ سے مدد لینی ہے نا، اس بندے نے بھی اللہ سے مدد لینی ہے، اور یہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان سے دعا کروائے۔ بیمار ہو، میں نے پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے میں نے بتایا، جو بندہ مومن بیمار ہو، بندہ مومن مسلمان بیمار ہو، اس کے پاس جائے تو اچھی بات کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھ کے آمین کہتے ہیں، اور اس سے دعا کروائے کہ اس کی دعا قبول ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا مالک اللہ ہے، یہ یقین اور عقیدہ ہمارے دل میں راسخ ہو جانا چاہیے، پھر انشاءاللہ کریم خیر ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ شاید میں مختصر میں پیش کرنے لگا ہوں، خاکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا، 3 دوست جا رہے تھے، بارش آئی اچانک، انہوں نے ایک غار کی جو ہے نا غار میں پناہ لی، تو اچانک جو ہے نا اوپر سے ایک بڑا سا پتھر آ کر غار کے دانے پر آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی کہ منہ پہ کھڑا ہو گیا، رستہ بند ہو گیا۔ اب کیا کیا تھا انہوں نے اپنی نیکیاں جو ہے نا جو ان کو یاد تھی کہ یار میری یہ نیکی مجھے پتہ ہے کہ اللہ قبول کر لے گا، انہوں نے اس نیکی کا وسیلہ دیا، اس نیکی کا وسیلہ دیا۔ ایک نے دیا تو تھوڑی سی ہٹی، پھر دوسرے نے وسیلہ دیا پھر تھوڑی سی ہٹی، تیسرے نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا تو سارا پتھر ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر یقین، یا اللہ